وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم مصلیان مسجد حاضہ، میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں آقا و مولا علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے درمیان پائے جانے والے رشتے کا اظہار فرما رہا ہے، اس تعلق کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور اس کے تقاضوں کو ظاہر فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ہیں یعنی جو صحابہ ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور کفار کے لیے یہ بڑے سخت ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ صرف صحابہ تک محدود نہیں بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے صبح قیامت تک کے لیے اللہ رب تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ جب اس کیفیت سے سرشار صحابہ کرام تھے تب تک اسلامی فتوحات اور کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شام بھی مسلمانوں نے فتح کیا، یمن بھی فتح کیا، ایران بھی فتح کیا، روما کی عظیم الشان ہزاروں سال پر محیط سلطنت کا بھی خاتمہ کر کر وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا دیا۔ دا گریٹ رومن ایمپائر جسے کہتے ہیں اس کو بھی فتح کیا، قسطنطنیہ تک پہنچے، استنبول فتح کیا، ترکی فتح کیا۔ دنیا کا کون سا ایسا خطہ تھا جہاں پر اسلام نہیں پہنچا؟ بالآخر صحابہ نے اسلام کو یورپ میں بھی پہنچایا، اسپین پر بھی مسلمانوں نے 700 سال حکومت۔ یہ کیا چیز تھی جو مسلمانوں کو کامیابی پر کامیابی عطا کر رہی تھی؟ یہ کیا شے تھی جو مسلمانوں کو طاقت میں دن افزوں اضافہ کر رہی تھی؟ وہ کون سا فیکٹر تھا جو اپنا کردار ادا کر رہا تھا، اپنا رول پلے کر کر ساری دنیا کو اسلام کے دامن میں سمو رہا تھا، اسلام کی مالا میں پیرو رہا تھا؟ تو کہنا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں کا اتحاد تھا، آپس میں رحم دلی تھی۔ کیا تھی؟ آپس میں رحم دلی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے۔ لیکن جیسے جیسے رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے یہی رحم دلی مسلمانوں کے صفوں سے نکلتی چلی گئی۔ زیادہ دن نہیں لگے، صرف میرے اور آپ کے نبی کو دنیا سے گئے 50 سال کا عرصہ گزرا، کربلا کا سانحہ واقع ہو گیا، اور اس کربلا کے سانحے نے تاریخ انسانیت کی سوچ کو، فکر کو بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، آج کی جو ہماری مختصر سے خطاب کی ٹاپک ہے وہ فتنۃ الخوارج ہے۔ کیا ہے؟ فتنۃ الخوارج، خارجیوں کا فتنہ۔ خارجی وہ نہیں جسے عام طور پر آج کل آپ سمجھتے ہیں، خارجی وہ ہیں جنہیں حضور نے اسلام سے خارج فرما دیا تھا، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اپنے تقوی کے سامنے وہ کسی کو مانتے نہیں تھے۔ پرہیزگاری ان کے پاس اتنی تھی کہ گناہ تو گناہ، زنا اور شراب کے تصور سے بھی وہ گھبراتے تھے، اس قدر وہ پابند صوم و صلاۃ تھے، لیکن اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ توجہ رکھیں آپ۔ سیاستہ کی مشہور حدیث مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ مال غنیمت وہ مال جو جنگ میں حاصل کیا جائے اور اسے پھر مجاہدین میں، غرباء میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور تقسیم فرما رہے، ایک شخص آیا اور حضور کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا، محفل میں بیٹھ گیا
اور کہنے لگا کہ محمد انصاف کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، یہ کون ہے جو مجھے انصاف کی دعوت دیتا ہے؟ میرے نبی سراپا انصاف ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہوا، حضور جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو پھر روئے زمین پر دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا گلا بھی کاٹتا ہوں، اس کا کام تمام کر دوں گا، اس نے آپ کے انصاف کو چیلنج کیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا، ممانعت کی اور کہا کہ اے عمر اسے جانے دو، اسے چھوڑ دو، یہ سیاستہ کی حدیث بتا رہا ہوں آپ۔ فرمایا کہ یہ خارج ہے، خوارج ہیں۔ کیا ہے یہ؟ خوارج ہیں، یہ ایسی نماز پڑھیں گے کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حیث سمجھو گے، یعنی اپنی نماز کو تم ان کی نماز کے سامنے اتنی کثرت سے، خشوع سے، خضوع سے نوافل، فرائض، سنن ادا کریں گے، واجبات، کہ تم ان کو دیکھو گے تو چونک جاؤ گے۔ بھئی نماز تو ایسی ہوتی ہے۔ ہم بزرگوں کو اکثر دیکھتے ہیں وہ کتنی خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ نوجوانوں کو بزرگ دیکھتے ہیں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے خشوع خضوع سے نماز پڑھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ کو جس مجلس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، مولا علی ہیں، کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حیث سمجھو گے، اور قرآن بھی کثرت سے پڑھتے ہوں گے، بہت کثرت سے پڑھیں گے قرآن، لیکن حضور نے فرمایا قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور فرمایا پھر اسلام سے یہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے، یعنی اتنی طاقت سے تیر مارا جاتا ہے کہ شکار کے آر پار نکل جاتا ہے۔ ان کی یہ علامتیں ہوں گی کہ ان کے ماتھوں پہ گٹھے ہوں گے۔ تو دوستو یہ حقیقتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ اس دور میں آپ کے آستینوں میں چھپے ہوئے خارجیوں کو پہچانیں۔ خوارج جب حضور کی محفل میں ہو سکتے ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھ کر خارجی ہو سکتا ہے، حضور کی محفل میں صحبت پانے کے بعد خارجی ہو سکتا ہے، تو آپ کی اور ہماری صفوں میں اگر داخل ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے فتنے کیا ہیں؟ ان کے فتنے یہ ہیں کہ یہ ملت اسلامیہ میں انتشار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انتشار، افتراق، اختلاف۔ یہ خوارج کی سب سے بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کو لڑا دیا جائے، آپس میں اختلاف کروا دیا جائے، ان کو دست بگریباں کر دیا جائے، ان کو کمزور کر دیا جائے۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ مسلمانوں زوال پذیر ہو جائیں گے۔ مسلمان جب تک متحد تھے ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا جب تک اتحاد تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی، اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ لیکن جب یہ انتشار میں تبدیل ہوا تو حالات دنیا کے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ مسلمان تنزل کی طرف جا رہا ہے، زوال پذیر ہو رہا ہے، ہر طرف رسوا ہو رہا ہے۔ تو یہ خارجیوں کو پہچاننا ہر دور میں ضروری ہے۔ حضور نے تو واضح طور پر ان کی علامتیں بتا دی۔ ان کی نماز سے متاثر مت ہو، حضور نے فرمایا ان کے روزوں سے بھی متاثر مت ہو۔ ایسے روزے رکھیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، کیا اس طرح کثرت سے کوئی انسان روزے رکھ سکتا ہے؟ ان کے تقوی کو بھی مت دیکھو۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھو پھر؟ بھئی ایک آپ کے پاس کرائٹیریا ہوتا ہے انسان کو جانچنے اور پرکھنے کا، بتائیے ہوتا ہے نا کہ بے عمل کی بنیاد پر آپ جانچتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ، اچھا آدمی ہے، تقوی بھی ہے، اچھا آدمی ہے۔ نہیں دوستو، صرف یہ معیار نہیں بتایا گیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ جو نبی سے غداری کرے، نبی کی آل سے غداری کرے اور اسلام میں رخنہ پیدا کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کر پیش کرے اور مسلمانوں میں لڑائیاں کروائے، جھگڑے کروائے، ایک دوسرے کی ذات پر رقیق حملے کرے، اسے خارجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے خارجی کہتے ہیں۔ اب عمل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، ڈگریوں کی طرف بھی نہیں دیکھا جائے گا، سندوں کی طرف بھی نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی روش صحابہ کے جیسی ہے یا خارجیوں کے جیسی ہے۔ دیکھیں اسلام کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ فتنہ خوارج سے۔ یزید کی بربریت دو،
چند سالوں تک رہی، پھر خاتمہ پذیر ہو گئی، لیکن خوارج کے جو فتنے تھے وہ آج بھی چل رہے ہیں۔ عراق کی سرزمین پر آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے۔ شام میں آپ نے دیکھا مسجدوں میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ فتنہ رفتہ رفتہ ہندوستان کا رخ کر رہا ہے۔ ہندوستان چونکہ مسلمانی آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں، انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے دوستو۔ اسلام یہاں پر پروان چڑھا ہے، پھولا پھلا ہے۔ کفر کے کٹا توپ اندھیروں میں ہم نے توحید کی شمعیں جلائی ہیں، آپ کے باپ داداؤں نے، ہمارے اسلاف نے وہ محنتیں کی۔ تو دوستو اب خوارج کا جو فتنہ ہے وہ ہندوستان کا رخ کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو، معلوم ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ فتنے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ سنگ پریوار کے ناپاک مسلم دشمن طاقتوں کے ناپاک ارادے، یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی کر لو منتشر نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ہو، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے تو سب میدانوں پر نکل کر آتے ہیں۔ NRC NPRCA کے مسائل ہوئے، سب نکل کر آ گئے۔ کیا کیا جائے؟ ان کو کاٹا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جائے۔ اور اسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا شکار اسلام ابتدائی دور میں ہوا۔ کربلا کا معرکہ بھی اسی وجہ سے رونما ہوا دوستو۔ آقا علیہ السلام کے دور میں خوارج آ گئے، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں دبے رہے، حضرت عمر کیونکہ جاہو جلال والے تھے، بڑے سخت تھے، اور اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، یہ اپنا کام کر رہے تھے، پیرالل اپنی سوچ اپنی فکر کو پروان چڑھا رہے تھے۔ پھر بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، یہی خوارج کوفہ سے، بصرہ سے اور مصر سے، جسے ایجپٹ کہتے ہیں، وہاں سے نکل کر آئے۔ حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہے تمہارا کام، آپ بتائیے۔ جو جامع القرآن ہو، جو ذو النورین ہو، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جیتے جی جنتوں کی بشارت دی ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کوئی غلط کام کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان نے کہا تم غلط ہو، تم قرآن کی غلط تعویل کر رہے ہو، اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم نہیں جو تم مجھ کو بیان کر رہے ہو۔ حضرت عثمان نے ان کو سزائیں دی، جس کے جیل میں ڈلوایا، کسی کو قتل کی سزا دی، کسی کو شہر بدر کروا دیا۔ یہ دشمنیاں بڑھتی چلی گئیں، اور اتنی بڑی خارجی اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ خوارجی ہیں، یہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا؟ بالآخر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کو شہید کر کر اس کا الزام نعوذ باللہ من ذالک مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والوں پر لگوا دیا۔ یہ ان کی سازش تھی۔ بعد میں تاریخ میں مورخین نے یہ سب واضح کر کر کلیئرلی آپ کو لکھ کر بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان جنگیں کروائی، جنگ جمل ہوئی، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے، 10-20 ہزار ختم ہو گئے۔ مسلمان ہی لڑ رہے ہیں آپس میں۔ دیکھیں کہ خیر القرون کا زمانہ ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے، یہ ترتیب بنائی گئی، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پچھلے زمانوں میں بہت زیادہ اچھے لوگ تھے، بعد میں کم ہوتے چلے جائیں۔ یہ تو خیر القرون کا زمانہ ہے۔ آپس میں صحابہ کو متصادم کیا، کس نے؟ بولیے، یہ خارجیوں نے، یہ سازشیں رچی انہوں نے۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، مسلمان آپس میں لڑنے لگے، قصاص طلب کرنے لگے۔ ادھر شام سے حضرت امیر معاویہ آ گئے، ادھر حضرت علی نکل گئے، ادھر جنگ جمل ہو گئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو لے کر آئے۔ دیکھیے کانسپیرنسی کو سمجھیے آپ، سازشوں کو سمجھیے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف انہی کے ساتھ ہوا تھا، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ اس سے برا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ چوکنا رہیں، اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم و دائم رکھیں، اور فتنہ پرور لوگوں کو پہچانیں، اور ان کی سرکوبی آپ کی بھی ذمہ داری ہے، صرف ہماری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو کر کھڑے ہوں تو آپ کو ان چیزوں پر توجہ کرنی پڑے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے واقعے کے بعد پھر 2 جنگیں ہوئیں، 80,000 صحابہ تابعین قتل ہو گئے۔ کتنے پتہ ہے آپ کو؟ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، حضرت اویس القرنی جسے سید التابعین کہتے ہیں شہید کر دیے گئے۔
حضرت عمار شہید کر دیے گئے، حضرت حجر بن عدی شہید کر دیے گئے، حضرت طلحہ شہید ہو گئے، کیسے کیسے اکابر صحابہ اس میں شہید ہو. کیوں؟ خارجیوں نے انتشار کیا، مسلمانوں کو لڑا کر رکھ دیا. اس کے بعد پھر مولا علی مشکل کشا نے چاہا کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، خارجیوں کی سازشیں وہ سمجھ رہے ہیں، تو مولا علی نے صلح کی دعوت دی. کیا دی؟ صلح کی. حضرت امیر معاویہ سے کہا چلو صلح کرتے ہیں. صلح ہو گئی مسلمانوں کے درمیان. اس کے بعد خارجی آئے. یہ خارجی جو آج ایک دوسرے کی ذات پر حملے کر کر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، حضرت علی کے پاس آئے علیہ السلام اور کہنے لگے کہ اے علی، تم نے کیوں صلح کی؟ قرآن کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا، تمہیں باغیوں کو سزا دینی چاہیے، چن چن کر ان کو قتل کر دو. مولا علی مشکل کشا نے ایسا نہیں کیا. جو باغی تھے مولا نے کیا کیا پتہ؟ ان کا مال غنیمت بھی نہیں لوٹا، جو پکڑے گئے ان کو آزاد بھی کر دیا. یہ سلوک کیا دشمنوں کے ساتھ، جان کے دشمنوں کے ساتھ. غصے میں آ گئے، کہنے لگے علی ان کو ابھی کے ابھی قتل کر دو. مولا نے کہا ان کا قصور کیا؟ یہ تو باغی ہیں، یہ تو نادان ہے، غلطی سے ہو گئی ان سے، یہ تو میرے بھائی ہیں. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، دیکھیں حدیث کے. مولا نے کیا کہا؟ یہ میرے بھائی ہیں، اگر بگڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں. تو یہ خارجی کہنے معاف نہیں کرو، ان کو قتل کرو، ان کو کاٹو، ان کے جسم کے ٹکڑے کرو. مولا نے کہا خبردار، میں ایسا نہیں کروں گا. تو کہنے لگے علی پھر تیار رہو، جو حال ہم نے عثمان کا کیا ہے وہ تمہارا بھی کریں. بالآخر مولا علی مشکل کشا کی شہادت رونما ہو گئی. یہ خارجیوں کا فتنہ تھا دوستو، جسے آپ کو سمجھنا ہے. تاریخ طبری میں اور دیگر کتابوں میں تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے. خوارج جسے کہتے ہیں، خارجی جسے کہتے ہیں، جسے حضور نے نماز پڑھنے کے باوجود اسلام سے خارج کیا، روزے رکھنے والوں کو اسلام سے خارج کیا، زکوٰۃ حج و جہاد کرنے والوں کو اسلام سے خارج کیا. کیوں؟ ان کا قصور یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار، افتراق کرا کر مسلمانوں کو جھگڑنے میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، لڑائی میں اور فساد میں مبتلا کرنا چاہتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صاف نشانیاں آپ کو بتا دی ہیں کھول کر. جبینوں پر ان کے گٹے ہوں گے نمازوں کے، دیکھ کر متاثر مت ہو. یہ دیکھو کہ یہ آپس میں مسلمانوں کے لیے رحم دل ہے کہ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے تڑپنے والا ہے کہ نہیں. لاکھ نمازوں پڑھ لو، لیکن اگر مسلمانوں کے لیے کسی کے دل میں رحم دلی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں حضور نے بتا دیا کہ یہ خارجی تو ہو سکتا ہے، مومن بولیے یہ مومن نہیں ہو سکتا. دوستو ان کی علامتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. طبری میں لکھا ہے کہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کے ایک بڑے چاہنے والے دوست تھے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ. خارجیوں نے ان کو پکڑ لیا. یہی خارجی الراسبی، جو راشد الراسبی، جو ان کا خلیفہ بن کر بیٹھ گیا مولا کے دور میں، پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ رک گئے. کہا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پیکر صدق و صفا تھے، وہ تو رفیق رسول تھے، وہ تو یار غار تھے. ان کی عظمتوں کو بتایا. کہا عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر کی تعریفیں کی. صحابی رسول ہے، تعریف ہی تو کریں گے. وہ تو عدل و انصاف اور مساوات کے پیکر تھے، مجسمہ تھے اور عظیم فاتح تھے. اسلام کی سلطنت کو بہت پھیلایا انہوں نے. اچھا عثمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہا حضرت عثمان ذو النورین تھے اور وہ جامع القرآن تھے، مسلمانوں کے خلیفہ برحق تھے. تو کہا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ خارجی پوچھ رہے ہیں. دیکھیے تو کہا کہ علی تو شجی تھے، بہادر تھے، باب العلم تھے. مولا علی کے فضائل بیان کیے. جب یہ سب سنا چاروں خلفاء کی تعریف، قتل کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ مسلمانوں کی تعریف بھی برداشت نہیں کرتے تھے، حالانکہ مسلمان بظاہر یہ خود تھے. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان میں سے ایک نکلا، تاریخ طبری میں ہے. اب دیکھیں قتل کرنے کو یہ معیوب نہیں سمجھتے، عزتوں کو اچھالنے کو یہ معیوب نہیں سمجھتے. یہ انسان کی زندگی کی ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن جب یہ آگے بڑھا، ایک باغ میں جا کر بیٹھا جھاڑ کے سائے میں. انہی قاتلین میں سے ایک قاتل جو صحابی رسول کو قتل کر کر گیا ہے، اور صرف ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے خلفائے راشدین کی تعریف کی تھی، وہ بھی سوال کرنے کے بعد. پوچھا تو بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے. انہی میں کہ ایک قاتل گیا، جھاڑ کے نیچے بیٹھا. اب ان کا جھوٹا تقویٰ دیکھیں آپ. جھاڑ کے نیچے بیٹھا، کھجور پڑا ہوا ہے، کھجور اٹھایا کھا لیا. دوسرے نے کہا کیا کیا؟ انہی میں سے قاتلین میں سے ایک نا، یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا کھجور پڑا تھا کھا لیا. پتہ ہے کس کی ملک تھی؟ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا. یہ جھوٹا تقویٰ ان کا دیکھیے آپ. ادھر صحابی کو قتل کر کر آئے ہیں،
اس نے کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو کہا اس کا تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، نہیں تو آخرت میں گرفت ہوگی۔ تو بازو سے جیب میں سے خنجر نکالا اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ سے اس نے کھجور اٹھائی تھی کاٹ دیا، کہا دیکھو میں نے کہا اچھا کام کیا۔ یہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ثابت کرتے تھے، لیکن در حقیقت یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے دوستو۔ اور یہ فرقہ خوارج اور فتنہ خوارج ہر دور میں رہا ہے دوستو، اور ہر دور میں مسلمانوں نے ان سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ ان کی سب سے پرائما فیشی جسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد، ان کا مطمع نظر، ان کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں انتشار کیا جائے، مسلمانوں کو لڑایا جائے، فریکشنز میں تقسیم کر دیا جائے۔ معرکہ کربلا کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا، اور مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ آپ کو ان کو پہچاننا ہے، اور ان کی پہچان بڑی آسان ہے دوستو۔ یہ اسلام کے نام پر کبھی نہیں لڑتے، یاد رکھو، یہ شخصیت پرست ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے نہیں لڑیں گے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں لڑیں گے، یہ شخصیتوں کے لیے لڑیں گے، ہمارے لیڈر کے لیے لڑیں گے، یہ کہیں گے ہمارے قائد کے لیے ہم لڑیں گے، یہ کہیں گے ہمارے سربراہ کے لیے ہم لڑیں گے، ہمارے سرغنہ کے لیے ہم لڑیں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں لڑیں گے۔ ان کے پاس اسلام سیکنڈری ہو گیا ہے، شخصیت بڑی ہو گئی ہے۔ یہی فتنہ ہماری صفوں میں بھی سرایت کر چکا ہے دوستوں۔ ہر طرف آپ کو دیکھیں، میں بڑا، میرا باپ بڑا، میرے مولانا بڑے، میرا مطمع نظر بڑا، میرا مکتب فکر بڑا۔ اگر کوئی کسی شخصیت پر اعتراض کرے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے، تو اس کی 7 پشتوں کو گن کر نواز کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ خوارج ہماری صفوں میں گھر گھر کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نسل نو کو، جو آنے والی جنریشن ہے، اس فتنے سے باخبر کریں، مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کو بچائیں، بالخصوص اہل سنت و جماعت۔ اگر آپ دیگر فرقوں سے اتحاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اہل سنت و جماعت میں اتحاد کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، تاکہ جو متحد رہیں گے وہی کامیاب رہیں گے۔ آپس میں رحم دلی کا جذبہ آپ کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ یہ محمد ہیں، یہ محمد کے اصحاب ہیں، یہ جانثار صحابہ ہیں۔ یہ کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں یہ بڑے نرم دل ہیں۔ یہ آپ کی پہچان ہے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دلی اختیار کرو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اختیار کرو، جذبہ ایثار اور قربانی کو اختیار کرو۔ کربلا والوں کی قربانیاں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کے پیغام کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اگر جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ ثابت قدمی سے ہم کو، آپ کو اسلام پر قائم اور دائم رہنا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ کار سازہ پندہ نوازہ، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں پہ جتنے حاضرین جمع ہوئے ہیں مولا، ان سب کی حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما، دین و دنیا کی کامیابیاں ان کا مقدر بنا۔ اے باری تعالیٰ، ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، اور جو با عمل ہیں ہمارے بھائی مسلمان ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، للہیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا۔ اے پروردگار، ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور اے پروردگار ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد پھر کوئی بھول خطا یا گناہ نہ ہو۔ پروردگار صراط مستقیم پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، محبت اور اخوت عطا فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما، مشرکین اور کفار کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری مسجدوں
کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما، ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فضل فرما، کرونا وائرس کا اس دنیا سے خاتمہ فرما، بالخصوص تیسری ویو سے ہماری نسل نو کی حفاظت فرما، ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ مولا اس بلا کو، اس وبا کو کربلا والوں کی قربانیوں کے صدقے تصدق اس دنیا سے رفع اور دفع فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، سکون کی زندگی عطا فرما، اطمینان کی زندگی عطا فرما، آزمائشوں سے بچا، آفات سماوی و ارضی سے بچا، مولا بھٹکنے سے بچا، بے راہ روی سے بچا، گناہوں سے بچا، تیری نافرمانیوں سے بچا، دل میں تیرے نبی کی محبت میں دھڑکنے اور تڑپنے والا دل عطا فرما، اور آنکھیں تیری یاد میں رونے والی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی